بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. و فعل باعتبار اقسام حروف بر چہر قسم است. صحیح محموز معطل و مضاف. صحیح آنس کہ در حروف اصلی و حمزہ و حرف علت و دو حرف یک جنس نباشد. حرف علت واو و الف و یا را گویند کہ مجموعہ وائے باشد. امثلہ کہ گزشتہ ہمہ از صحیح بود. تمام طلبہ کرام اس سے پہلے سبق میں اور اس سے پہلے بھی سبق میں آپ نے سنا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، کہ بمعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی تقسیم مصنف علیہ الرحمٰن نے کی. پھر تقسیم کے بعد کلمے کی قسم اول کی تقسیم کرنی شروع کی. جو کلمے کی قسم اول فعل تھی، اس فعل کی تقسیم کی معنی اور زمانے کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد نسبت کے اعتبار سے تقسیم کی. پھر اس کے بعد مثبت و منفی ہونے کے اعتبار سے مصنف علیہ الرحمٰن نے تقسیم کی. اور پھر اس کے بعد حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے مصنف علیہ الرحمٰن نے تقسیم کی. اب مصنف علیہ الرحمٰن فعل کی پانچویں تقسیم کر رہے ہیں کہ فعل باعتبار اقسام حروف بر چار قسم است. کہ فعل حروف کی اقسام کے اعتبار سے چار قسم پر ہے. یعنی اگر کوئی فعل ہے تو وہ فعل کیسا ہے، کہ اس میں حرف کیسے ہیں، کس طریقے کے اس میں الفاظ اور کس طریقے کے حرف پائے جاتے ہیں. اگر کوئی فعل میں حرف علت ہے تو اس کو کیا کہیں گے، حمزہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے، دو حرف ایک جنس کے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے. یہ سب چیزیں اس قسم میں بیان ہوں گی، جس کو ہفت اقسام کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. یعنی یہ بحث کائی کے بیان میں ہے، ہفت اقسام کے بیان میں. تو وہی بات مصنف علیہ الرحمہ کر رہے ہیں کہ فعل باعتبار اقسام حروف، فعل باعتبار اقسام حروف بر چہر قسم است. فعل حروف کی اقسام کے اعتبار سے چار قسم پر ہے. پہلی قسم کیا ہے، صحیح. صحیح کس کو بولتے ہیں، تو یاد رکھیں صحیح وہ ہوتا ہے فعل صحیح. الصحیح ہوا فعل لا توجد فیہ حمزۃ ولا حرف علت ولا حرفان من جنس واحد. یہ صحیح کی تعریف ہوئی. صحیح اس فعل کو کہتے ہیں لا توجد فیہ حمزۃ، جس فعل کے اندر نہ تو حمزہ ہو، ولا حرف علت اور نہ ہی حرف علت ہو، ولا حرفان من جنس واحد اور نہ ہی ایک جنس کے دو حرف ہوں، تو وہ صحیح ہوتا ہے. دیکھیں جیسے نصرہ، یہ صحیح ہے. تو اب اس نصرہ کے اندر نہ ہی حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے. حروف علت تین ہے، واو، الف، یا. تو ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے اور نہ ہی دو حرف ایک جنس کے ہیں. اب بالفاظ دیگر صحیح کو یوں کہہ لیجئے کہ جو نہ تو محموز ہو، نہ معطل ہو، نہ مضاف ہو، وہ صحیح ہوتا ہے. چونکہ انہوں نے قید لگائی کہ نہ تو وہ اس میں حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو اور نہ ہی دو حرف ایک جنس کے ہوں. اگر حمزہ ہوگا تو وہ محموز ہو جائے گا، اور حرف علت ہوگا تو وہ معطل ہو جائے گا، اور دو حرف ایک جنس کے ہوں گے تو وہ مضاف ہو جائے گا. تو یہ تینوں قیدیں لگائیں کہ یہ نہ ہو تو وہ صحیح ہوتا ہے. تو یوں سیدھا سادہ کہہ لیجئے کہ جو محموز، معطل، مضاف ان تینوں کے علاوہ ہو وہ صحیح ہوتا ہے. اب صحیح کو صحیح کہتے کیوں ہیں، یاد رکھو صحیح میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے. صحیح کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو صحیح تندرست، صحت و توانا جس کو بولتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے. جس میں کوئی نقص نہ ہو اس کو صحیح بولا جاتا ہے. تو صحیح کہتے ہی اس کو ہیں جو
ٹھیک ٹھاک ہو، اچھا ہو، بہتر ہو۔ تو اس لیے کہ فعل صحیح وہ ہوتا ہے جس میں تغیر و تبدل کے الفاظ نہ ہوں، تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام صحیح رکھ دیا گیا۔ اب رہی بات محموز، محموز کہتے ہیں اس فعل کو جس فعل کے اندر حمزہ ہو۔ لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ محموز وہ ہوتا ہے کہ جس فعل کے اندر حمزہ ہو۔ محموز حمزہ دیا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے حمزہ دیا ہوا، یعنی اس فعل کو حمزہ دے دیا ہے، اسی وجہ سے اس فعل کا نام محموز رکھ دیا گیا۔ اور معتل یہ باب افتعال سے ہے، اس میں مفعول، اس میں فاعل اور اس میں مفعول مضاف سے اسی طرح آتا ہے۔ اعتل یعتل اعتلالا فهو معتل، اگر اس میں فاعل پڑھیں گے تو اس کی اصل الگ ہوگی، اس میں مفعول پڑھیں گے تو اس کی اصل الگ ہوگی۔ اس میں فاعل پڑھیں گے تو اس کی اصل ہوگی فهو معتلل، یہ اس میں فاعل کی اصل ہے، لیکن دو حرف ایک جنس کے ہوئے تو اس میں ادغام کر دیا گیا، تو معتل ہے نا، تو یہ ہوا اس میں مفعول، معتلل تھا اصل میں، اس کی اصل معتلل نکلے گی، تو اب یہ ہوا اس میں مفعول، یعنی معتلل حرف علت دیا ہوا، یعنی چونکہ معتل کہتے ہی اس کو ہیں جس کے فعل میں حرف علت ہو، حرف علت ہو، اس فعل کو معتل کہتے ہیں۔ بھئی معتل کہتے کیوں ہیں اس کو، نام کیوں رکھا معتل کا معتل، یعنی اس فعل کا نام معتل ہی کیوں رکھا جس فعل کے اندر حرف علت ہو۔ تو یاد رکھو حرف علت واو، الف اور یا کو کہتے ہیں، مجموعتھا وائے، ان کا مجموعہ ہوتا ہے وائے۔ اصل میں ان کو حرف علت کیوں کہتے ہیں؟ علت کا معنی آتا ہے بیماری، چونکہ کسی بھی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، مثال کے طور پر ہم لوگوں کی زبان ہے ہندی، اردو، تو ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو آہ 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 کرتے ہیں، تو اسی طرح جب عرب کے لوگ بیمار ہوتے تھے، پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، تو وہ واہ واہ کرتے تھے، وائے وائے وائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ الفاظ بیمار کی زبان سے نکلتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام علت رکھ دیا گیا۔ اب جس فعل کے اندر آ جائیں اس کو معتل کہتے ہیں، یعنی بیماری والا الفاظ، چونکہ اس میں حرف علت ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو معتل کہا جاتا ہے۔ اب رہی بات مضاعف، تو مضاعف یہ باب مفاعلت سے ہے، اس کا معنی آتا ہے دوگنا کیا ہوا، چونکہ دو حرف ایک جنس کے آتے ہیں، کسی بھی فعل میں دو حرف جب ایک جنس کے آئیں تو وہ مضاعف ہوتا ہے، یعنی دوگنا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں صحیح کی تعریف کرنے لگے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ صحیح آست کے در حروف اصلی و حمزہ و حرف علت و دو حرف یک جنس نباشد، فرماتے ہیں کہ صحیح وہ ہے کہ در حروف اصلی و، اس کے اصلی حروف میں حمزہ و حرف علت اور حروف علت و دو حرف یک جنس نباشد، اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، وہ صحیح ہوتا ہے، یعنی نہ تو حمزہ ہو اور نہ ہی حرف علت ہو، حرف علت میں سے کوئی بھی ہو، چاہے واو ہو یا حمزہ ہو یا واو ہو یا الف ہو یا ہو، تو ان تینوں حروف علت میں سے کوئی بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہے، صحیح ہے۔ اب فرمانے لگے ہیں جب مصنف علیہ الرحمٰن نے حروف علت کی بات کی تو حروف علت کو بھی بتا رہے ہیں کہ حروف علت کہتے کس کو ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں۔ حروف علت واو و الف و یا را گوین، حروف علت واو اور الف اور یا کو کہتے ہیں کہ مجموعہ وائے باشد، مجموعہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک جگہ جب جمع کریں گے تو ایک کلمہ بن جائے گا، وہ کیا ہوگا، وائے باشد، وائے ہوگا۔ تو میں نے اس کی وجہ تسمیہ بتا دی کہ حروف علت کو حروف علت کیوں کہتے ہیں۔ اب فرمانے لگے ہیں کہ بھائی اب صحیح کی تعریف کر دی تو اب سمجھانے کے لیے مثال بھی ضروری ہے، تو اب بیان فرما رہے ہیں کہ امثلہ کے گزشتہ کہ تمام گزری ہوئی مثالیں ہمہ از صحیح بود، تمام کی تمام صحیح کی تھیں، یعنی جو پیچھے گزر گئیں نصارہ اور نصارہ ضربا سالا، نصارہ ضربا، یہ پیچھے جو مثالیں گزری ہیں
تسربلا، یہ وغیرہ وغیرہ، بعثرا، یہ تمام کی تمام کیا تھی؟ صحیح کی تھی۔ آپ دیکھیں نصرہ کے اندر نہ تو حمزہ ہے، نہ حروف علت میں سے کوئی حرف ہے، اور نہ ہی دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ تو صحیح وہ ہوتا ہے جو جس میں حمزہ حرف علت دو حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ اب محموز کی تعریف کرنے لگے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ محموز آنکھیں در حروف اصلی و حمزہ باشد، محموز وہ ہے کہ اس کے اصلی حروف میں حمزہ باشد، حمزہ ہو۔ میں نے بتایا محموز کو محموز کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں حمزہ آ جاتا ہے، اس فعل کو محموز کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اس میں حمزہ مستقر ہو جاتا ہے، حمزہ اس میں پیوست ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اسی وجہ سے اس فعل کو محموز کہنے لگے۔ فرماتے ہیں، خود تعریف کر رہے ہیں، آسان تعریف ہے، کوئی مشکل سبق نہیں ہے۔ محموز آنکھیں در حروف اصلی و حمزہ باشد، محموز وہ ہے کہ اس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو۔ اب اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ محموز وہ ہے جس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو، اگر حمزہ یا تو فعل کے فا کلمے کی جگہ ہوگا، یا عین کلمے کی جگہ ہوگا، یا لام کلمے کی جگہ ہوگا، تینوں کلموں میں سے کسی نہ کسی کلمے کی جگہ ہوگا۔ تو اگر حمزہ فعل کے فا کلمے کی جگہ ہے تو اس کو محموز فا کہیں گے، جیسے امارا۔ اب اس کا میزان کریں، امارا بروزن فاعلا، تو حمزہ کائی کے وزن پر ہے، فعل کے فا کلمے کی وزن پر، فاعلا امارا، تو حمزہ اس میں آیا فا کلمے کی جگہ، امارا، تو یہ محموز فا ہوا۔ اب اگر حمزہ عین کلمے کی جگہ ہوگا تو اس کو محموز عین کہیں گے، جیسے سالا، فاعلا، تو دیکھیں عین کلمے کی جگہ حمزہ آیا تو اس کو محموز عین کہیں گے، اور اگر حمزہ لام کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز لام کہیں گے، جیسے قرأ، فعلا، دیکھیں لام کلمے کی جگہ حمزہ آیا تو اس کو محموز لام کہیں گے، وہی بتا رہے ہیں۔ محموز آنکھیں در حروف اصلی و حمزہ باشد، محموز وہ ہے کہ اس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو، پس اگر بجائے فا باشد، اگر حمزہ بجائے فا باشد، بجائے مانے جگہ، اگر حمزہ فا کلمے کی جگہ ہو، آرا محموز فا گوین، اس کو محموز فا کہتے ہیں، چوں امارا، جیسے امارا۔ اور پھر فرمانے لگے ہیں، وہ اگر بجائے عین باشد، اور اگر عین کلمے کی جگہ ہو تو محموز عین کہتے ہیں، جیسے سالا۔ وہ اگر بجائے لام باشد، اور اگر حمزہ لام کلمے کی جگہ ہو تو محموز لام کہتے ہیں، جیسے قرأ، چوں قرأ، جیسے قرأ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ معطل کی تعریف کرنے لگے ہیں کہ معطل کس کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ حضرات سے کہ معطل اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب افتعال سے مادہ ہے، علالا، تو یہ علت سے بنا ہے، اور علت بیماری کو کہتے ہیں، اور چونکہ جس حرف کے اندر، جس فعل کے اندر حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ علیل ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ فرمانے لگے ہیں معطل آنکھیں، معطل وہ ہے کہ در حروف اصلی و حرف علت بود، معطل وہ ہے کہ اس کے اصلی حروف میں حرف علت بود، حرف علت ہو، حرف علت بود، حرف علت ہو۔ معطل وہ ہے کہ در حروف اصلی و حرف علت بود، معطل وہ ہے کہ اس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو۔ اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ معطل وہ ہے کہ جس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو، حرف علت یا تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے، حرف علت اصلی حروف میں یا تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے۔ اگر حرف علت اصلی حروف میں ایک ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ وہ حرف علت جو فعل کے اصلی حرف میں ہے، وہ یا تو فعل کے فا کلمے کی جگہ ہوگا، یا فعل کے عین کلمے کی جگہ ہوگا، یا فعل کے لام کلمے کی جگہ ہوگا۔ اگر حرف علت فعل کے لام کلمے کی جگہ ہو تو اس کو معطل فا کہتے ہیں، اور حرف علت فعل کے عین کلمے کی جگہ ہو تو اس کو معطل عین کہتے ہیں، لام کلمے کی جگہ ہو تو معطل لام کہتے ہیں۔ اب پھر ان کا دوسرا نام معطل فا کو مثال کہتے ہیں، معطل عین کو اجوف کہتے ہیں،
معطل لام کو ناقص کہتے ہیں. وہی بات مصنف علیہ الرحمہ کرنے لگے ہیں. معطل آ کے در حروف اصلی و حرف علت بوت معطل وہ ہے کہ اس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو. بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یک باشد آرا سے قسمت، اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں. آرا سے قسمت تو وہ 3 قسم پر ہے. معطل فا کے آرا مثال گوین، معطل فا کے اس کو مثال کہتے ہیں. چون وعدہ ویسرا معطل عین کے اس کو معطل عین کے آرا اجوب گوین، معطل عین کے اس کو اجوب کہتے ہیں. جیسا قالا وباع معطل لام کے آرا ناقص گوین، اس کو ناقص کہتے ہیں. جیسا دعا رما. اب یاد رکھیں معطل فا کو مثال کیوں کہتے ہیں اور معطل عین کو اجوب کیوں کہتے ہیں، معطل لام کو ناقص کیوں کہتے ہیں. تو یاد رکھو معطل فا کو مثال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مثال کا اگر آپ لغوی معنی دیکھیں تو اس کا معنی آتا ہے مشابہ، مانند، کسی چیز کے مشابہ. تو یاد رکھو یہ معطل فا جو ہوتی ہے فعل کی قسم معطل فا جو ہے تو یہ صحیح کے مشابہ ہوتی ہے. یہ اس میں زیادہ تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے بمقابل اجوف اور ناقص کے. تو اسی وجہ سے یہ صحیح کے مانند ہوا. جب صحیح کے مانند ہوا تو جس طرح صحیح میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مثال میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہے لیکن اجوف اور ناقص کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. تو یہ بمقابل صحیح کے اس کے زیادہ مشابہ ہوا، تو اسی وجہ سے معطل فا کا نام مثال رکھ دیا گیا. اب رہا اجوف کہ معطل عین کو اجوف کیوں کہتے ہیں. تو یاد رکھو اجوف یہ جوف سے بنا ہے. جوف کا معنی آتا ہے پیٹ. تو اجوف یہ جوف سے بنا ہے، جوف کا معنی آتا ہے پیٹ. تو اسی وجہ سے چونکہ جب یہ حرف علت آ جاتا ہے بیچ میں عین کلمے کی جگہ تو وہ پیٹ میں آ جاتا ہے. تو اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے معطل عین کو اجوف کہنے لگے. اب رہی بات یہ کہ بھائی ناقص کو یعنی معطل لام کو ناقص کیوں کہتے ہیں. تو یاد رکھیں ناقص کا معنی آتا ہے نقص، نہ کمی نہ تمام، ادھورا. تو ناقص کو ناقص اس وجہ سے کہنے لگے چونکہ حرف علت جو ہوتا ہے وہ فعل کے لام کلمے کی جگہ ہوتا ہے. اور حرف علت یہ بیمار تو بحث ہے بیچارہ، تو کبھی بھی جب کبھی عامل آ جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. یہ تغیر و تبدل کبھی بدل جاتا ہے، کبھی بیچارہ حذف ہو جاتا ہے. تو اصل میں کلمہ نہ تمام ہوا، ناقص ہوا، مکمل طور پر مستقل نہیں رہتا. اسی وجہ سے اس کو ناقص کہنے لگے. دیکھیں معطل آ کے دوبارہ ترجمہ دیکھیں معطل سے. معطل آ کے در حروف اصلی و حرف علت بود. معطل وہ ہے کہ اس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو، اگر ایک ہو. آرا سے قسمت اس کی 3 قسمیں ہیں. معطل فا کے اس کو مثال کہتے ہیں. جیسے وعدہ ویسرا، جیسے وعدہ ویسرا. یہ مصنف علیہ الرحمہ نے مثال 2 بیان فرمائی. ان 2 مثالوں سے 2 قسموں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. وعدہ دیکھیں آپ معطل وہ ہے جس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو. تو وعدہ فعلا، تو وعدہ فعلا، وعدہ فعلا. تو وعدہ یہ واو حرف علت ہے اور فعلا یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے تو حرف علت ہوا. اب حرف علت اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں. واو ہو تو، اگر یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں. دیکھیں مثال واوی اگر فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں. چونکہ حرف علت اس کو کہتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے آئے، ہے نا. تو معطل اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو معطل کہنے لگے. اب جب فعل کے فا کلمے میں واو ہو تو وہ معطل واوی ہوا، اگر یا ہو تو معطل یائی ہوا. تو دونوں مثالیں ایک واو کی ایک یا کی مثال فرمائی، دونوں مثالیں بیان فرمائی. تو اس سے ان دونوں ہی قسموں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. وعدہ ویسرا. اب بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی حرف علت تو 3 ہیں. معطل الفی یعنی مثال الفی بھی ہونا چاہیے تھا. تو یاد رکھو
الف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور ابتدا بالسکون محال ہے، اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے معتل الفی نہیں ہوتا ہے، یعنی مثال الفی نہیں ہوتا ہے۔ تو دو مثالوں سے دو قسموں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، جیسا بعدا بیسرا، معتل عین کہ آرا اجوف گوئند، اس کو اجوف کہتے ہیں، معتل عین کہ اس کو اجوف کہتے ہیں، جس کے فعل کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اگر حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی، یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ دونوں مثالیں بیان فرمائیں، اسی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے ان دونوں قسموں کی طرف۔ جیسے قالا و باع، قالا اصل میں قابلہ تھا، تو دیکھیں آپ عین کلمے کی جگہ واو ہے اور یہ اجوف ہے، تو اجوف واوی ہوا، اور باع بیاع تھا، یہ یا جو ہے الف سے بدل گئی ہے نا قاعدے کے پیش نظر، تو اب یہ اجوف یائی ہوا، تو ایک اجوف واوی کی مثال ہے، ایک اجوف یائی کی مثال ہے۔ ومعتل لام کے آرا ناقص گوئن، اور معتل لام کے اس کو ناقص کہتے ہیں، چوں دعا رما، جیسے دعا رما، یہاں بھی ان دونوں ہی قسموں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ناقص کس کو بولتے ہیں؟ جس کے فعل کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، اگر حرف علت واو ہو تو اس کو ناقص واوی، اگر یا ہو تو ناقص یائی، جیسا دعا وا تھا ہے نا، یہ ناقص واوی ہے، رما یہ اصل میں رما یا تھا تو یہ ناقص یائی ہے۔ یہ دونوں دعا میں واو جو ہے الف سے بدل گیا اور رما میں یا جو ہے الف سے بدل گئی۔ اب بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی اجوف الفی یا ناقص الفی کیوں نہیں ہوا؟ تو یاد رکھو اجوف اور ناقص میں جو عین کلمہ اور فا کلمہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو الف آتا ہے وہ اصل کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ حذف یا تغیر و تبدل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور یہاں بات کر رہے ہیں اصلی حروف کے اعتبار سے، تو اس وجہ سے اجوف الفی اور ناقص الفی نہیں ہوتا ہے۔ بیان فرمانے لگے ہیں کہ معتل لام کے آرا ناقص گوئن، معتل لام کے اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا رما، وہ اگر دو حرف علت باشد، اب بتایا نا معتل اس کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو، اگر ایک ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں، معتل فا کہ اس کو مثال کہتے ہیں، معتل عین کہ اس کو اجوف کہتے ہیں، معتل لام کہ اس کو ناقص کہتے ہیں۔ مثالوں سے دو قسموں کی طرف اشارہ کر دیا، دو مثالوں سے ہے نا، مثال واوی اور مثال یائی، اجوف واوی اجوف یائی، ناقص واوی ناقص یائی۔ اب بیان فرمانے لگے ہیں اگر حرف علت دو ہو اس معتل جو فعل ہے معتل فعل، تو اس فعل کے اندر دو حرف علت ہو تو اس کی کیا قسمیں ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بیان فرمانے لگے ہیں کہ اس کو پہلے تو یہ یاد رکھو اس کو لفیف کہتے ہیں، اور لفیف کا معنی آتا ہے لف یلف لفیف، یعنی لپیٹنا، مخلوط، ایک چیز کا دوسری چیز میں مخلوط ہو جانا۔ تو جب دو حرف علت آئے تو ایک حرف جو بچا ان دونوں حرف علت نے اس حرف کو اپنے انحصار میں لے لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا، تو اسی وجہ سے اس حرف کو بیچارے کو ایک کو لپیٹ لیا، اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اس فعل کو لفیف کہنے لگے۔ بیان فرمانے لگے ہیں کہ لفیف کہتے ہیں اگر دو حرف علت ہوں، اور لفیف دو قسم پر ہے، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ لفیف مقرون کس کو بولتے ہیں؟ یہ قرن سے بنا ہے، اور قرن کا معنی آتا ہے ملانا، جس میں دو حرف علت متقارنین ہوں یعنی ملے ہوئے ہوں، آپس میں ہوں، تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ جیسے توا، تو توا میں دیکھیں آپ تا وا یا واو اور یا دونوں پاس میں ہیں، متقارنین ہیں، ملے ہوئے ہیں، تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مفروق فرق سے بنا ہے، جدا جدا۔ تو اب جس فعل کے اندر حروف علت دو ہوں اور وہ دونوں الگ الگ ہوں تو اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق، یعنی الگ الگ۔ تو یہ متفارقین، یعنی جس فعل کے اندر دو حرف علت متفارقین ہوں، الگ الگ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مفروق، جدا جدا۔ جیسے واقعہ، تو واو دیکھیں، واو فا کلمے کے مقابلے میں
قاف عین کلمے کے مقابلے میں، لام کلمے کے مقابلے میں پھر حرف علت آ گیا، یا وقع یا تھا اصل میں، تو فتح کی وجہ سے یا کو الف کر دیا، وقع ہو گیا۔ وہی بات کرنے لگے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ وہ اگر دو حرف علت باشد، اگر دو حرف علت ہوں، آرا لفیف گوئند، اس کو لفیف کہتے ہیں۔ وہ بر دو قسم است، اور وہ دو قسم پر ہے مقرون، کہ ہر دو حرف علت متصل باشد کے دونوں حرف علت متصل ہوں، جیسے توا و مفروق، اور مفروق لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ اگر منفصل باشد، دونوں حرف علت منفصل ہوں، جیسے وقع۔ اب مضاعف کی بات کرنے لگے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ مضاعف، مضاعف، مضاف نہیں، مضاعف عین کے ساتھ بعد مفاعل سے، اس کا معنی آتا ہے دوگنا۔ میں نے پیچھے ہی بتایا، چونکہ مضاعف ہوتا ہی وہ ہے، المضاعف هو فعل یوجد فی حروفہ الاصلیۃ حرفانی من جنس واحد۔ مضاعف ہوتا ہی وہ فعل ہے جس فعل کے اصلی حروف کے اندر دو حرف علت، دو حرف ہوں، من جنس واحد، ایک جنس کے، اس کو مضاف کہتے ہیں۔ مضاف کا معنی آتا ہے دوگنا، اسی وجہ سے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ فرمانے لگے ہیں جیسے مضاعف آست کے در حروف اصلی وے دو حرف یک جنس باشد، مضاف وہ ہے کہ اس کے اصلی حروف میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے فرا سرا، فرا سرا، تو فرا دیکھیں اصل میں دو حرف ایک جنس کے ہیں، فارا را، ادغام ہو گیا تو فرا۔ سرا میں دیکھیں آپ، سرا اصل میں سرارا تھا، تو دو حرف ایک جنس کے ہوئے تو یہ مضاعف ہوا، فرا سرا۔ یا مصنف علیہ الرحمہ نے مثال بیان فرمائی، فرا و زلزلہ، تو ایک فرا سرا، دو مثالیں بیان فرمائی کہ کبھی ایسا ہوگا کہ دو حرف ایک جنس کے پاس میں ہی ہوں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ الگ الگ ہوں گے، کبھی متفارقین ہوں گے، کبھی متقاربین ہوں گے۔ فرا زلزلہ۔ اب مصنف علیہ الرحمہ ٹوٹل مار کے بتا رہے ہیں یہ کتنی قسمیں ہوں۔ پس کل اقسام دہ باشد، پس یہ تمام جو ہم نے بتائیں، مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ پس یہ کل اقسام، یہ جو قسمیں ہم نے کی 10 ہوئیں، بالکل آسان ہے، ترجمے سے ظاہر ہے۔ پس کل اقسام دہ باشد، 10 ہوئیں، یک صحیح، ایک صحیح، و سہ محموز، اور 3 محموز، و 5 معطل، اور 5 معطل، و ایک مضاف، اور ایک مضاف۔ یہ 10 قسمیں ہوئیں، لیکن ان 10 قسموں کو طلباء کی آسانی کے لیے، تاکہ طلباء کو دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور 10 ہوں گی تو 10 کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے، تو طلباء کی آسانی کے لیے مصنف علیہ الرحمہ ان 10 قسموں کو 7 قسموں میں سمو رہے ہیں۔ دیکھیں، صرفیاں بسبب کثرت مباحث صرفیاں، صرفی حضرات جو فن صرف سے تعلق رکھنے والے ہیں، صرفی حضرات بسبب کثرت مباحث صرفیہ، صرفی مباحث کی کثرت کی وجہ سے ہفت را اعتبار کردہ، 7 کا ہی اعتبار کرتے ہیں، یعنی ہے تو 10 لیکن کثرت نہ ہو، طلباء کو دقت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ان 10 قسموں کو 7 ہی قسموں میں سمو دیا۔ وہ اس کو ایک شعر کے ساتھ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ کن کن قسموں کا ہم نے اعتبار کیا ہے، یعنی قسموں کا تو 10 ہی کا اعتبار کیا ہے، لیکن 7 قسموں میں اس کو پرو دیا ہے۔ اور یہی آدمی کی قابلیت ہوتی ہے کہ بات چھوٹی سی ہو، تفسیر میں لگ جاتی ہیں صدیاں۔ فن یہی ہے کہ کوزے میں سمندر رکھ دو۔ فرماتے ہیں اعتبار 7 کا اعتبار کرتے ہیں، دری بیت مذکورند جو اس شعر کے اندر مذکور ہیں، صحیح استو و مثال استو و مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، ان 7 کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن نظر دقیق سے دیکھا جائے تو یہ 10 قسمیں اسی میں آتی ہیں۔ محموز کو چھوڑ دیا تو محموز فا، محموز عین، محموز لام، ان کو بھی چھوڑ دیا، 3 ہو گئی، 10 ہو گئی، اور بالکل آسان ہے، غالباً سبق آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔